يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرم تعمیل کے دوسرے باب حروف جر کے سبق نمبر 38 میں خوش آمدید. آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ فی استعلاء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. دوسرا باب ہے حروف جر. 38واں سبق ہے فی استعلاء کے لیے استعمال ہوتا ہے. دیکھیں فی کا جو حقیقی معنی ہے وہ ہے ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس حقیقی معنی سے ہٹ کے استعلاء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. استعلاء کے لیے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں علا استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی جو فی ہے استعلاء کے لیے یعنی کہ علا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کی مثال ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. یہ اصل میں فرعون کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے تھے تو فرعون نے اس وقت جادوگروں کو یہ کہا تھا کہ میں تمہیں ضرور لازمی طور پر میں تمہیں کھجور کے تنے پر سولی پر لٹکا دوں گا. تو یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوئے تھے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ. لَأُصَلِّبَنَّ میں ضرور تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا، کم تمہیں، فی جزو کہتے ہیں اس کی شاخ یا اس کا تنا، النخل کھجور. اب یہ جو فی ہے یہ علا کے معنی میں ہے، اس کو فی کے معنی میں نہیں کر سکتے کہ میں کھجور کے تنے میں تمہیں سولی کے اوپر چڑھاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر آپ اس کو فی کے حقیقی معنی میں رکھتے ہیں اور ظرف کے لیے استعمال کرتے ہیں تو جو ظرف ہوتا ہے وہ ما قبل کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ یہاں پر حفاظت والا معنی بن ہی نہیں سکتا کیونکہ یہاں پر تو ان کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے. تو یہ فی یہ علا کے معنی میں ہے. اب معنی بالکل ٹھیک ہو جائے گا. علا جذوع النخلی، کھجور کے تنوں کے اوپر یا کھجور کی شاخوں کے اوپر میں تمہیں سولی کے اوپر چڑھا دوں گا. یہ معنی بتانے کے لیے فی کا استعمال یہاں پر ہو رہا ہے. ترکیب کر لیتے ہیں. ترکیب بہت آسان ہے. فی للاستعلاء، فی یہ جو مبتدا محذوف ہوگا، مبتدا محذوف، لام حرف جر، استعلاء مجرور، جار مجرور مل کر ثابتن کے متعلق ہو کر پھر یہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. آگے نحو کو آپ بنائیں مضاف، قولہ تعالی یہ بنے گا قول، اور یہ پورا بنے گا یہاں سے لے کے یہ بنے گا مقولہ. قول اپنے مقولہ سے مل کر پھر یہ محو مضاف کے لیے مضافلے، مضافلے سے مل کر پھر مثالہ مبتدا کی خبر آپ نے بنانا ہے. اس کو پھر آپ نے حسب سابق ذوالحال حال بنا دینا ہے. قول مضاف، ہی ضمیر مضافلے، مضافلے سے مل کر ذوالحال، تعالی فعل، ہوا ضمیر فاعل، فعل مل کر حال، ذوالحال حال مل کر قول، واو حرف عطف ہے، لأصلبن یہ فعل ہے، اس میں انا ضمیر فاعل ہے، کم ضمیر اس کا مفعول ہے، فی حرف جر ہے جو کہ علا کے معنی میں ہے، جزو مضاف، النخل مضافلے، مضافلے سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ لأصلبن فعل کے متعلق، لأصلبن فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ بنے گا قول کے لیے مقولہ، قول مقولہ مل کر نحو مضاف کے لیے مضافلے، مضافلے سے مل کر پھر مثالہ مبتدا کی خبر بنے گا، اور اس ترتیب سے یہ جملہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا.